خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ کمپنیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اگلی کون سی چیز خریدنی ہے، یا ایئر لائنز اپنے روٹس کو بہترین کیسے بناتی ہیں؟ جی، اس سب کے پیچھے ڈیٹا انالیٹکس کا کمال ہے۔ آج ہم اسی دلچسپ دنیا میں گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے عام سے نظر آنے والے نمبرز بڑے بڑے فیصلوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہی ہے، ایک معمولی سا عدد ایک طاقتور فیصلے میں آخر بدلتا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ڈیٹا انالیٹکس کی سائنس ہے، اور یہی وہ سفر ہے جسے آج ہم ساتھ مل کر سمجھنے والے ہیں۔ اپنے اس سفر میں ہم 4 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ پہلے ہم ڈیٹا سے بصیرت یعنی انسائٹ تک کے پورے عمل کو سمجھیں گے، پھر انالیٹکس کی 4 اہم سطحوں کو جانیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ سب حقیقی دنیا میں کیسے کام کرتا ہے، اور آخر میں اس کی بے پناہ طاقت اور اس سے جڑے چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے سفر کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیٹا انالیٹکس کوئی ایک بٹن دبانے والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم اور مسلسل چلنے والا عمل ہے، جسے ہم 7 مراحل کا ایک سائیکل کہتے ہیں۔ یہ سائیکل شروع ہوتا ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے سے، یعنی خام معلومات کو جمع کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے ایک بہت ہی اہم مرحلہ، ڈیٹا کی صفائی۔ اچھا، اس کو یوں سمجھیں جیسے کھانا پکانے سے پہلے سبزیوں کو اچھی طرح دھونا۔ اگر ڈیٹا میں گندگی یعنی غلطیاں رہ جائیں تو آخر میں بننے والی ڈش یعنی ہمارے نتیجے بھی خراب ہی ہوں گے۔ صفائی کے بعد ہم ڈیٹا کی کھوج کرتے ہیں تاکہ اس میں چھپے ابتدائی پیٹرنز مل سکیں، اور پھر ہوتی ہے ڈیٹا ماڈلنگ، جہاں ہم پیش گوئی کرنے کے لیے ماڈلز بناتے ہیں۔ اور ہاں، یہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے نا، یہ عام طور پر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے اسٹرکچرڈ ڈیٹا، جو بالکل صاف ستھرا اور منظم ہوتا ہے، جیسے کہ ایکسل شیٹس یا ڈیٹا بیس۔ اسے تلاش کرنا بہت آسان ہے۔ دوسری قسم ہے انسٹرکچرڈ ڈیٹا۔ اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی، جیسے کہ کوئی تحریر، تصاویر یا ویڈیوز۔ اچھا، تو ماڈلنگ کے بعد ہم نتائج کی تشریح کرتے ہیں، یعنی مطلب نکالتے ہیں، تاکہ ایک واضح بصیرت مل سکے۔ پھر اسی بصیرت کی بنیاد پر اصل فیصلہ کیا جاتا ہے اور عملی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے نگرانی کا مرحلہ، جہاں ہم نتائج کو ٹریک کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں چیزوں کو اور بہتر کیا جا سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی نگرانی ہمیں نیا ڈیٹا دیتی ہے، اور یہ سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، انالیٹکس کی 4 سطحیں۔ اسے ایک سیڑھی کی طرح سمجھیں، جہاں ہر قدم ہمیں زیادہ گہری اور طاقتور سمجھ بوجھ کی طرف لے جاتا ہے۔ سیڑھی کا پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے ڈسکرپٹیو انالیٹکس۔ یہ صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہے، کیا ہوا تھا؟ یعنی یہ ماضی کے ڈیٹا کا خلاصہ کر کے بتاتا ہے کہ پچھلے مہینے یا پچھلے سال ہماری کارکردگی کیسی رہی۔ یہ بالکل گاڑی کے ریئر ویو مرر کی طرح ہے۔ سیڑھی کا دوسرا قدم ہے ڈائگنوسٹک انالیٹکس۔ یہاں ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا، بلکہ ایک قدم آگے جا کر پوچھتے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک جاسوس کی طرح کام کرتا ہے اور نتائج کے پیچھے چھپی اصل وجوہات کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تیسرا قدم ہے پریڈکٹیو انالیٹکس۔ یہاں ہماری نظر ماضی سے ہٹ کر مستقبل پر آ جاتی ہے، اور سوال ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا؟ یہ ماضی کے پیٹرنز کو استعمال کر کے مستقبل کے رجحانات کی پیشگوئی کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈیٹا کی مدد سے مستقبل میں جھانکنا ہے۔ اور سیڑھی کا سب سے اونچا، سب سے طاقتور قدم پرسکرپٹیو انالیٹکس، یہ سب سے ایڈوانس سطح ہے۔ یہ پوچھتی ہے، اچھا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہ صرف مستقبل بتاتی ہے، بلکہ مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ بھی تجویز کرتی ہے۔ چلیں، اب تھیوری بہت ہو گئی، اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ 4 سطحیں اصل زندگی میں، حقیقی دنیا میں عملی طور پر کیسے کام کرتی ہیں۔ یہ ٹیبل اس کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ذرا ریٹیل کی مثال دیکھیں۔ فرض کریں چھٹیوں میں سیلز کم ہوئیں، تو ڈسکرپٹیو انالیٹکس بتائے گا کہ کیا ہوا، یعنی کون سی پروڈکٹس کم بکیں۔ ڈائگنوسٹک جواب دے گا کیوں، ہو سکتا ہے پروموشنز اچھی نہیں تھیں۔ پریڈکٹیو مستقبل کا بتائے گا کہ اگلے سیزن میں کون سی چیزیں زیادہ بکیں گی۔ اور آخر میں پرسکرپٹیو حل بتائے گا کہ قیمتوں کی حکمت عملی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ بالکل یہی منطق ایئر لائنز کی فلائٹ میں تاخیر پر بھی لاگو ہوتی ہے۔
اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری حصے میں، ڈیٹا انالیٹکس کی طاقت اور اس کی کمزوریاں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور وہ کون سی ایک چیز ہے جو اس کی پوری طاقت کو بیکار کر سکتی ہے۔ تو دیکھیں، ڈیٹا انالیٹکس کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف یہ فیصلہ سازی کو بہتر بناتا ہے، کام میں تیزی لاتا ہے اور اداروں کو مارکیٹ میں سب سے آگے رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا سب سے بڑا، اور میرا مطلب ہے سب سے بڑا چیلنج، ڈیٹا کا معیار ہے۔ انالیٹکس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اندازوں اور مفروضوں سے نکال کر حقائق کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ کمزوریوں کی نشاندہی کر کے فضول خرچی کو کم کرتا ہے اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کو تیزی سے سمجھ کر ہمیں ہمیشہ ایک قدم آگے رہنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، اگر ڈیٹا غلط، نامکمل یا غیر موافق ہو تو نتائج گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا انالیٹکس کا سنہری اصول ہے، جسے کہتے ہیں گاربیج ان، گاربیج آؤٹ۔ یعنی اگر آپ سسٹم میں کچرا ڈالیں گے تو باہر بھی کچرا ہی آئے گا۔ اور یہ ہمیں سب سے بڑے چیلنج یعنی ڈیٹا کے معیار کی طرف لاتا ہے۔ یاد رکھیے، انالیٹکس صرف اتنا ہی قابل بھروسہ ہے جتنا کہ وہ ڈیٹا جس پر اسے بنایا گیا ہے۔ خراب ڈیٹا ہمیشہ خراب فیصلوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ڈیٹا کا درست، مکمل اور مستقل ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، ہر ادارے کے پاس موجود ڈیٹا ایک کہانی سنا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اسے سننے کے لیے تیار ہیں؟